نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم، شاہ بنی آدم، رسول محتشم، سراپا جود و کرم، شہنشاہ امم، شافع امم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عاشقان رسول اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سلسلہ ہے دارالافتاء اہل سنت۔ کیا بات ہے دارالافتاء اہل سنت کی، چنانچہ میں جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے دارالافتاء اہل سنت کی 8 خصوصیات یہ آپ کو عرض کرتا ہوں۔ چنانچہ الحمدللہ عز و جل دارالافتاء اہل سنت روز بروز ترقی کی منازل طے کرتا جا رہا ہے۔ اس وقت دارالافتاء اہل سنت، اس سے منسلک مفتیان کرام اور نائب مفتیان کرام اور دیگر علماء کرام تحریری فتاوی، نیشنل اور انٹرنیشنل فون نمبرز، واٹس ایپ، ویب سائٹ، ای میل، مکتوبات کے جوابات، تربیتی اجتماعات، مدنی چینل، مدنی مشوروں، کتب کی تحریر و تفتیش اور سائلین سے بالمشافہ ملاقات کے ذریعے مسلمانوں کی شرعی رہنمائی میں مشغول ہیں، جس کی کچھ تفصیل ان 8 مختصر پوائنٹس میں سنیے۔ الحمدللہ عز و جل تادم تحریر دارالافتاء کی 11 شاخوں سے ماہانہ کم و بیش 700 تحریری فتاوی جاری ہوتے ہیں، اور اب تک 1 لاکھ سے زائد تحریری فتاوی جاری ہو چکے ہیں۔ دارالافتاء کی ای میل ایڈریس darulaftah@dawat-islami.net کے ذریعے ماہانہ کم و بیش 2000 سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بذریعہ فون نیشنل اور انٹرنیشنل پاکستان، UK، یورپ، امریکہ اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو کم و بیش 10,000 سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ جی ہاں، الحمدللہ عز و جل۔ نمبر 4، الحمدللہ عز و جل 10 جمادی الاولیٰ 1436 سنہ ہجری بمطابق 2 مارچ 2015 عیسوی سے واٹس ایپ نمبر بھی آن کر دیا گیا تھا۔ تادم تحریر اس پر ماہانہ تقریباً 2000 سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ نمبر 5، الحمدللہ عز و جل ہر ماہ دارالافتاء میں آنے والے سائلین کو دیے جانے والے زبانی جوابات کی تعداد کم و بیش 5000 کے قریب ہے۔ نمبر 6، الحمدللہ عز و جل گزشتہ سال سے عید الاضحیٰ کے موقع پر دارالافتاء اہل سنت کی جانب سے خصوصی موبائل نمبرز کا اعلان کیا جاتا ہے، جس پر عید کے تینوں ایام سینکڑوں سائلین کو قربانی اور دیگر موضوعات سے متعلق سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ نمبر 7، دارالافتاء اہل سنت کے مفتیان کرام مختلف اوقات میں مختلف کورسز بھی کرواتے ہیں۔ جی ہاں، بالخصوص قربانی کے موقع پر احکام قربانی اور اجتماعی قربانی سے متعلق اہم شرعی رہنمائی کی جاتی ہے۔ اس سال رمضان مبارک سے 1 ماہ قبل پاکستان کے مختلف شہروں میں زکوٰۃ کورس، تراویح پڑھانے والے حفاظ کے لیے تراویح کورس کا بھی سلسلہ رہا، اور آئندہ بھی ان کورسز کا سلسلہ مزید بڑھے گا انشاءاللہ عز و جل۔ پاکستان کے ساتھ ساتھ UK میں بھی ان کورسز کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اور 8واں پوائنٹ کہ الحمدللہ عز و جل دارالافتاء اہل سنت کے مفتیان کرام اور دیگر علماء کرام کی جانب سے کافی عرصہ سے مدنی چینل پر ہفتے میں 4 دن دارالافتاء اہل سنت نامی سلسلے کی ترکیب ہوتی ہے، جس میں آج بھی ایک دن شامل ہے۔ اس کے علاوہ احکام تجارت، احکام قرآن، شان نزول براہ راست پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ سب سلسلوں کے نام تھے، جبکہ متعدد ریکارڈڈ سلسلے اندھیرے سے اجالے کی طرف، درس شفا شریف، مضامین قرآن بھی مدنی چینل کی زینت بنتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارے مفتی صاحب، مفتی حسن صاحب تشریف فرما ہے۔ آئیے سوالات کی طرف پڑھتے ہیں۔ جی مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے، یہ جو حدیث پاک ہے اس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے میری طرف جھوٹ باندھا
وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو آج زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ لوگ یوں بول دیتے ہیں یہ حدیث ہے، یہ نبی نے یہ فرمایا، حدیث میں یہ آیا، عام لوگ۔ تو کیا اس طریقے سے لوگوں کو حدیث بیان کرنے کی اجازت ہے؟ ہاں، کسی نے مفتی صاحب کے بیان میں حدیث پاک سنی صحیح طریقے سے، اس کے الفاظ بھی سنے، اب وہ شخص اگر دیندار ہے یا دین کا کام کرتا ہے اور وہ مفہوم کے کر اگر بیان کرتا ہے تو کیا وہ بیان کر سکتا ہے؟ اچھا، انشاءاللہ تعالی مفتی صاحب جواب دیتے ہیں، مگر میں ایک تنظیمی طور پر یہ بھی کوشچن شامل کر لوں کہ وہ سب عموماً جیسے اسلامی بھائی بیانات وغیرہ بھی کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی کیا احتیاط کس میں ہے، یہ بھی ارشاد فرما دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو ساحل محترم نے حدیث مبارکہ ذکر کی ہے، اس میں بھی تھوڑی سی ان کو وضاحت کی ضرورت ہے کہ حدیث جو مکمل ہے وہ یہ ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو مجھ پر قصداً جان بوجھ کر جھوٹ باندھے، اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ غلط فہمی کی بنیاد پر کسی نے اگر منسوخ کی تو اس بنیاد پر یہ حکم نہیں ہے، اگرچہ کہ اس میں احتیاط الگ ہے، وہ آگے ہم بیان کرتے ہیں، لیکن اصل جو جہنم میں ٹھکانہ بننے کی وعید ہے وہ اس بنیاد پر ہے جبکہ کوئی جان بوجھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھے اور آپ کی طرف وہ بات منسوب کرے کہ جو آپ علیہ السلام نے ارشاد نہیں فرمائی۔ تو یہ بہت احتیاط کا مقام ہے۔ اس پر پہلے بھی میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے علماء اہل سنت، یعنی جو ہم اہل سنت ہیں، ان کا یہ موقف ہے ہمیشہ سے کہ کوئی گناہ ایسا نہیں کہ جس کا ارتکاب، جس کا کرنا بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کرے۔ یعنی بڑے سے بڑا گناہ اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بندہ کرتا ہے تو اس بنیاد پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ کافر ہو گیا، یہ دائرہ اسلام سے نکل گیا۔ مثلا کسی نے نماز چھوڑ دی، نعوذ باللہ کسی نے شراب پی لی، تو اس طرح کے اگر بڑے بڑے کبیرہ گناہ کوئی کرتا ہے تو بھی اس کو اس وقت تک ہم جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں کر سکتے اور نہیں کہہ سکتے جب تک وہ کسی دینی ضروری بات کا انکار نہ کرے۔ مثلا وہ شراب کو حلال سمجھے یا نماز کو فرض نہ سمجھے تو وہ الگ بات ہے کہ اس نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوا، ورنہ اگر کوئی ان کاموں کا ارتکاب کرتا ہے تو یہ بہت سخت کبیرہ گناہ ہے اور نعوذ باللہ اس سے ایمان بھی ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے کہ موت کے وقت کہیں ایمان اس کا ضائع نہ ہو جائے۔ لیکن اس بنیاد پر، یعنی ان گناہوں کی بنیاد پر کسی مسلمان کو کافر نہیں کہا جا سکتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ یہ ہمارا اہل سنت کا متفقہ مسئلہ ہے۔ البتہ ایک کبیرہ گناہ ہے کہ جس کے بارے میں اگرچہ کہ جمہور اہل سنت کا یہاں پر بھی یہی موقف ہے، یہی ان کا کہنا ہے کہ اس وجہ سے بھی بندہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، لیکن بعض اجلہ ائمہ جیسے امام ابو محمد الجوینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو امام غزالی کے استاد امام الحرمین کے والد ہیں اور بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، ان کا یہ موقف ہے۔ اسی طرح ان کی پیروی میں بعض دیگر علماء نے یہ قول ذکر کیا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جان بوجھ کے جھوٹ باندھتا ہے، ان کے نزدیک وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ ایک جماعت کا موقف ہے، اگرچہ کہ یہاں پر بھی جمہور یعنی اکثر علماء اہل سنت یہی کہتے ہیں کہ جب تک وہ اس کو حلال نہیں سمجھے گا، جائز نہیں سمجھے گا، اس وقت تک وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے۔ تو اس سے ہم اس کی جو حساسیت ہے کہ یہ کتنا سینسٹیو معاملہ ہے کہ کوئی ایسا گناہ نہیں کہ جس کے بارے میں علماء اہل سنت کا اختلاف ہوا ہو کہ اس کے کرنے سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا یا نہیں ہوگا، سوائے اس مسئلے کے۔ تو لہذا اس سے ہم اس کی وعید کو سمجھ سکتے ہیں، اس کا حساس ہونا کہ کتنا جو ہے وہ حساس معاملہ ہے، اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو لہذا اس میں بہت زیادہ احتیاط برتنی چاہیے۔ اکابر بڑے بڑے صحابہ کرام علیہم الرضوان، آپ دیکھیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کتنے بڑے صحابی ہیں، صحابہ میں سب سے بڑھ کر ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد تمام انسانوں میں سب سے بڑھ کر سب سے افضل ہیں آپ، لیکن آپ دیکھیں کہ ان سے اتنی زیادہ احادیث طیبہ مروی نہیں ہے۔ وہ احتیاط برتتے تھے، بہت زیادہ احتیاط اس کے اندر کیا کرتے تھے، تو اس میں احتیاط ضروری ہے۔ دوسری بات کہ آپ نے یہ کہا کہ اگر کسی کو یاد ہے تو اس صورت میں کیا وہ یہ کہہ کے بیان کر سکتا ہے کہ
اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، دیکھیں اگر تو بعین ہی آپ کو لفظ بلفظ وہ جیسی آپ نے سنی تھی ویسی یاد ہے، یا آپ نے مستند علماء اہل سنت کی کتابوں کے اندر وہ حدیث مبارکہ پڑھی ہے اور آپ کو یاد ہے، تو آپ اسے ویسے بھی بیان کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر انما الاعمال بالنیات، بالکل، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یہ سب کو معلوم ہے، یہ حدیث مبارکہ سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی، یہ کسی کو زبانی یاد ہے، اور یا یہ کہ کوئی شخص تم میں سے اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کے اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ ایسی جو مشہور و معروف حدیثیں یاد ہیں اور اس میں اس کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، وہ بیان کرتا ہے تو اس کے بیان کرنے میں حرج نہیں ہے کہ اسے بیان کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، جہاں تک رہا آپ کا یہ کہنا کہ ہمارا تنظیمی طریقہ کار، تو وہ انتہائی احتیاط والا طریقہ کار ہے۔ حدیث مبارکہ کے حوالے سے یہ بیان کیا جاتا ہے، یعنی حدیث جو صحیح حدیث کہلاتی ہے اس میں راوی ہوتا ہے ثقہ راوی، ایک اصطلاح ہے کہ ثقہ راوی، ثقہ کا مطلب قابل اعتماد راوی۔ اس کے لیے 2 چیزیں درکار ہوتی ہیں، ایک اس کا حافظہ مضبوط ہونا جو حدیث کی روایت کے اندر درکار ہوتا ہے، دوسرا اس کا عادل ہونا، یعنی وہ سچا ہو، جھوٹ اور جو کبیرہ گناہ ہیں ان سے دور رہتا ہو، صغیرہ گناہ پر اصرار نہ کرتا ہو۔ یہ جو حافظے والی بات ہے نا، یعنی اس کو یاد ہو حدیث مبارکہ، یہاں علماء نے 2 چیزیں لکھی ہیں کہ یا تو اس کو زبانی یاد ہو کہ اس نے جس وقت سے سنی ہے، اس وقت سے سننے کے بعد سے لے کر جب تک وہ دوسرے کو سنا رہا ہے، جس کو آگے بیان کر رہا ہے، اس وقت تک اسے وہ حدیث مبارکہ یاد ہو۔ ایک ہوتا ہے حافظے کے ذریعے یاد ہونا، اور بہت بڑی تعداد محدثین کی وہ تھی کہ جو حدیثوں کو دیکھ کر بیان کرتے تھے، ضبط کتاب کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے پاس لکھ کر اس کو محفوظ کیا ہوا تھا اور وہ کتاب سے دیکھ کر بیان کیا کرتے تھے۔ باقاعدہ محدثین نے لکھا، حفاظ نے لکھا کہ ان کی غلطیاں ان کے مقابلے میں بہت کم تھی کہ جو حافظے سے بیان کرتے تھے، اس لیے کہ وہ دیکھ کر بیان کرتے تھے، احتیاط برتتے تھے، نتیجہ یہ نکلتا کہ ان کے مقابلے میں ان کے یہاں پر وہم کم ہو گیا۔ تو اس لیے جو ہمارا تنظیمی طریقہ کار جو امیر اہل سنت نے دیا ہے وہ انتہائی احتیاط والا ہے۔ وہ اچھا ہے کہ آپ جو کچھ لکھا ہوا آپ کو دیا گیا ہے، جو علماء اہل سنت نے لکھا ہے، اس کو اگر آپ پڑھ کے سنا دیتے ہیں تو یہ زیادہ احتیاط اسی کے اندر ہے، اور اس سے آپ غلطی سے محفوظ رہیں گے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ جی دوسری کال سنا دیجیے۔ ماشاءاللہ بڑا مفصل جواب دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ جی دوسرا سوال۔ میرا سوال یہ ہے کہ مینا اور مزدلفہ اور عرفات کے میدان میں قصر نماز کے حوالے سے حجاج کرام جو پاکستان یہاں سے جاتے ہیں ان میں بڑی بحث ہوتی ہے کہ قصر پڑھنی ہے، بعض کہتے ہیں پوری پڑھنی ہے۔ حضرت عثمان غنی نے پوری نماز پڑھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر نماز کی، مقام صحابہ کرام نے قصر نماز کی، اس حوالے سے رہنمائی کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ جب وہاں جاتے ہیں تو عموماً ہر سال کوئی نہ کوئی یہ مسئلہ پوچھتا ہی ہے، کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں اصل مینا اور مزدلفہ یا عرفات کا معاملہ نہیں ہے، اصل اعتبار اس کا ہے کہ وہاں پر وہ مسافر ہیں یا نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ جو بھی کہیں بھی مسافر ہوگا تو مسافر ہونے کی صورت میں اس کو قصر نماز پڑھنی ہے۔ مینا، مزدلفہ، عرفات وغیرہ جو لوگ جاتے ہیں ان کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو مسافر ہوں گے یا مقیم ہوں گے۔ جب وہ مسافر ہوں گے تو ان کو وہاں پر قصر نماز پڑھنا ہوگی، اور وہ مقیم ہوں گے تو پھر وہاں پر پوری نماز پڑھنا ہوگی۔ اب مسافر کس طرح سے ہو سکتے ہیں کہ 8 جو ذی الحجہ ہے اس سے اتنے عرصے پہلے مکہ مکرمہ پہنچے، یعنی 15 دن سے پہلے وہاں نہیں پہنچے، یعنی ان کو پتہ ہے کہ 15 دن سے پہلے ہم نے مینا کی طرف چلے جانا ہے، تو اب 12 دن پہلے آ گئے، 13 دن پہلے آ گئے، 14 دن پہلے آ گئے، اور پتہ ہے کہ ہم نے کل مینا جانا ہی جانا ہے، تو اب نیت کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اور انہوں نے 14 دن مکے میں گزار کے 15واں دن جب مینا کے اندر گزارنا ہے تو اس صورت میں یہ ہیں مسافر، مکہ مکرمہ میں مسافر تھے تو اب یہ مینا کے اندر بھی مسافر ہی ہیں۔ اب وہاں پر انہوں نے قصر نماز پڑھنی ہے، اسی طرح مزدلفہ میں بھی قصر نماز پڑھنی ہے، جو عشاء کی نماز یہ ادا کریں گے۔ اسی طرح عرفات کے اندر بھی جو نمازیں ادا کریں گے ظہر اور عصر کی، وہ قصر نماز ہی انہوں نے ادا کرنی ہے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ اگر وہاں پر یہ مقیم ہو جاتے ہیں، مثلاً مینا جانے سے 15 دن پہلے مکہ مکرمہ پہنچ گئے، اب مکہ مکرمہ کے اندر یہ مقیم ہیں، اور انہوں نے جو مینا جانا ہے تو مینا جو ہے وہ شرعی مسافت پر نہیں ہے، مکے سے مینا جائیں گے تو مینا کے اندر بھی یہ مقیم ہی رہیں گے، جب مکے میں مقیم تھے تو وہاں پر بھی مقیم ہی رہیں گے، لہذا اب انہوں نے وہاں پر
پوری نماز ادا کرنی ہے. ماشاء اللہ. اگر یہ صورت ہے تو پھر ان کو وہاں پہ پوری نماز ادا کرنی ہے، ورنہ وہاں پر قصر نماز ادا کرنی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار بھی یہی تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد تھا اور اس کی محدثین نے الگ تعویلات ذکر فرمائی ہیں. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جی تیسرا سوال سنائیے. سوال یہ ہے کہ جو شخص درود پاک صرف آل نبی کے لیے ہے، یعنی کہ آل پر درود پاک پڑھا جاتا ہے اور صحابہ کرام اس میں شامل نہیں ہے، لہٰذا اس لیے کیا حکم ہو؟ جو شخص آل پر درود پڑھے صحابہ پر نہ پڑھے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جی حضور. دیکھیں پڑھتا نہیں ہے ایک الگ بات ہے، اور پڑھنے کے اندر اس کی کوئی غلط سوچ ہے تو وہ الگ بات ہے. اب غلط سوچ صحابہ سے بغض نعوذ باللہ تو یہ تو بہت خطرناک ہو جائے گا. اور اگر غلط سوچ یہ ہے کہ پڑھنا درست نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ بھی غلط ہو جائے گا. اب کوئی صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھ رہا ہے تو یہ بھی درود پاک ہے، لیکن اولا یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل پر بھی درود پاک پڑھا جائے، اس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. تو اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان ان پر درود پاک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا اہل بیت اطہار پر جو درود پاک پڑھا جا رہا ہے، حضور علیہ السلام کی اتباع کے اندر، یعنی آپ علیہ السلام پر اصل پڑھیں اور ان کو تابع بنا کر پڑھیں، جیسے صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین یوں پڑھ سکتے ہیں. براہ راست جو ہے وہ درود و سلام یہ کسی اور پر، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام اور فرشتوں کے علاوہ کسی اور پر نہیں پڑھا جا سکتا. صحیح. ہاں پہلے آپ حضور علیہ السلام پر پڑھیں اور ان کے تابع کر کے آپ دوسروں پر صلاۃ والسلام یہ بھیج سکتے ہیں. آل کا تو تذکرہ احادیث طیبہ میں بھی موجود ہے. اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرمائے گا کہ ان پر آپ رحمت بھیجیں، کہ آپ کا ان کے لیے رحمت کی دعا کرنا سکینہ ہے ان کے لیے. کیا بات ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے اور یہ تمام کے لیے ہے. تو جو دیگر افراد ہیں اہل بیت اطہار کے علاوہ ان پر بھی کسی نبی کے تابع کر کے درود پاک پڑھنے میں حرج نہیں ہے، درود و سلام پڑھا جا سکتا ہے. اور بغیر کسی نبی کے تابع کیے، یعنی پہلے ان پر درود پاک پڑھے بغیر، یہ کسی اور پر نہیں پڑھ سکتے ہیں. صحیح ماشاءاللہ. حضرت یہاں سوالات ایس ایم ایس کی صورت میں بھی ہمارے پاس موجود ہیں، تو کچھ سوالات اور ان کے مختصر جوابات. یہ سوال لکھا ہے کہ عورتوں کو کسی کام کے لیے بازار جانا گناہ ہے؟ اصل تو جانے کی کیفیت کو دیکھا جائے گا نا کہ کس کیفیت میں یہ جا رہی ہیں. اگر تو یہ کام سے جاتی ہیں یا بغیر کسی کام کے جاتی ہیں اور بے پردگی کے ساتھ گئی ہیں کہ جس طرح جانے کی ان کو اجازت نہیں تھی، تو اس صورت میں تو گناہگار ہوں گی اگر بے پردگی کرتی ہیں تو. اور اگر کسی کام سے جا رہی ہیں یا بغیر کام ہی کے نکلی تو بغیر کام کے نکلنا تو مناسب نہیں، لیکن مکمل پردہ کر کے نکلی تو پھر اس کو گناہگار نہیں کہا جائے گا. گناہ اس کے جانے کی کیفیت کو دیکھا جائے گا کہ کس کیفیت میں گئی ہے اور کہاں گئی ہے. اگر غلط کام کے لیے غلط انداز میں گئی ہے کہ بے پردگی ہو رہی ہے، جہاں نہیں جانا چاہیے وہاں گئی ہے، تو پھر اس کا گناہ کا حکم ہوگا. صحیح. اچھا یہ سوال ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اندر وہ سونے کے پلر وغیرہ ہیں، کچھ اس بارے میں معلومات؟ ایسی تو مجھے معلومات نہیں کہ خانہ کعبہ کے اندر جو ہے وہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی زیارت نصیب فرمائے تو ہی پتہ چل سکے گا، ورنہ بہرحال سونے کے پلر کے حوالے سے تو میں نے نہیں سنا کہ اندر سونے کے پلر بنے ہوئے ہوں. صحیح. اچھا یہ بنت محمد اعظم ہے کہ کیا حق مہر سے مسجد بنا سکتے ہیں؟ بالکل، حق مہر جو ہے وہ عورت کا حق ہے. اگر مرد نے عورت کو دے دیا اور عورت چاہتی ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ مسجد کے اندر اس کا حق مہر اپنا دے دے تو بالکل دے سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح وہ مرد کو وکیل بنا دے کہ میری طرف سے میرا جو حق مہر ہے وہ آپ مسجد کے اندر دے دیں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے. جی کالز مزید شامل کرتے ہیں. صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ماہ سفر میں جیسا کہ عام طور پر مشہور ہوتا ہے رسومات وغیرہ کے حوالے سے، تو ہمارے ہاں آخری بدھ کو جو سفر المظفر کا آخری بدھ ہوتا ہے، اس بدھ میں بالخصوص چوری والی عید اسے کہا جاتا ہے. ہمارے ہاں علاقوں میں نے بچپن سے بھی دیکھا ہے الحمدللہ، پھر ماحول میں آئے تو ہم نے گھر میں بھی عرض کی یہ چیزیں ختم ہوئی. تو یہ چوری والی عید اسے کہا جاتا ہے. اس دن چوری بنائی جاتی ہے اور میٹھی روٹی بنائی جاتی ہے، تقسیم کی جاتی ہیں. اس کا حوالہ یہ دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری بدھ کو آپ کو شفا ملی تھی اور
اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں غالباً یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے منت مانی تھی. اس طرح کے رسم و رواج جبکہ ہم نے پڑھا ہے کہ اس کے آخری ایام حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بیمار ہوئے, پھر ان کو بتایا جاتا ہے تو کہتے ہیں جی ہم نے بچپن سے یہ دیکھا ہے. اسی طرح اس کے علاوہ جیسے کالے چنے کے بارے میں, اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, جیسے 10 بیویوں کی کہانی پڑھی جاتی ہے, لکڑہارا کی کوئی کہانی وہ پڑھی جاتی ہے, کوئی معجزہ, اس طرح کی باتیں پڑھی جاتی ہیں. اور یہ باقاعدہ منت مانتے ہیں جی ہمارا یہ کام ہو جائے تو ہم یہ پڑھوائیں گے. اس کے بارے میں شرعی جو رہنمائی وہ فرما دے. جی حضور, یہ تو بڑا مسئلہ ہے اپنے علاقے میں بھی باقاعدہ مٹھائی والے, اب تو کم ہو گیا رجحان, اب علم بڑھ گیا ہے, مگر وہ چوری کے یہ جو لڈو ہوتے ہیں نا, باقاعدہ یہ لڈو تیار ہو کر ملتے ہیں کہ بھائی اس میں یہ معاملہ ہے. اچھا, باقی سب کے سب کل مزدور کی, کل سارے یہ یوں سمجھے کہ پارکس بھرے ہوئے ہوں گے. اچھا, سب مزدور جو ہے نا وہ سیر سپاٹے کرنے کے لیے, گھومنے کے لیے نکلتے ہیں. عجیب بات ہے. بہرحال دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ کئی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ فی نفسی ہی دیکھا جاتا ہے نا تو وہ اچھی بھی ہوتی ہیں, لیکن جس بنیاد پر جس نظریے کے ساتھ وہ کی جا رہی ہوتی ہیں وہ نظریہ غلط ہوتا ہے. جیسے اسی سفر کے مہینے کے حوالے سے پچھلے بھی سلسلوں میں نے بیان کیا تھا کہ جیسے سورہ مزمل کا ختم کیا جاتا ہے, سفر میں 13 تیزی ہوتی ہے اور اس میں سورہ مزمل کا ختم کروا لیا, یا جو ہے اس دن صدقہ و خیرات کرتے ہیں. اب بظاہر سورہ مزمل کے ختم میں کوئی مسئلہ نہیں, اچھی چیز ہے, صدقہ و خیرات کوئی کرتا ہے تو بہت اچھی چیز ہے, لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جس نظریے کو پیش نظر رکھ کر وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ غلط ہوتا ہے. صحیح فرمایا. کہ وہ یہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر بلائیں مصیبتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں اس لیے وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ وہ کام اچھا ہے لیکن جس نظریے کی بنیاد پہ کر رہے ہیں وہ غلط ہے. لہٰذا جب وہ نظریہ رکھ کے وہ کام کریں گے تو پھر وہ کام درست نہیں ہوگا ان کا. ویسے کریں, اچھی بات تھی. اب اسی طرح یہ جو آخری بدھ کا معاملہ ہے یہ بہت پرانا ہے, قدیم ہے, یہ پاکستان ہندوستان کی پیداوار ہے جو یہاں پر یہ کام کیے جاتے ہیں اور باغوں کے اندر, پارکوں کے اندر جایا جاتا ہے اور یہ مٹھائی وغیرہ تقسیم کی جاتی ہے. آپ سمجھتے یہ ہیں کہ آخری بدھ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شفا حاصل ہوئی تھی, حالانکہ ایسا کوئی نہیں. یہ وہ وقت ہے کہ جس میں مرض کی ابتدا ہوئی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک کے اندر کمزوری آئی اور اس طرح کے معاملات شروع ہوئے حضور علیہ السلام کے, جس میں حضور علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرمایا. تو یہ تو وہ ایام تھے, تو اس میں لوگ جو ہے وہ یہ سمجھنے لگ گئے کہ آخری بدھ کے اندر جو ہے وہ شفا حاصل ہو گئی, اور یہ ایک نئی بات کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے منت مانی. ایسا کسی کتاب کے اندر نہیں ہے, یہ اپنے طور پر جو ہے وہ لوگوں نے گھڑ لیا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اسی طرح یہ جو چند باتیں انہوں نے مزید ذکر کی یہ عام طور پہ رجب سے تعلق رکھتی ہیں کہ 22 رجب کو لوگ جو ہے وہ جو 10 بیویوں کی کہانی پڑھ رہے ہیں, تو لکڑہارے کی کہانی پڑھ رہے ہیں, تو کوئی اور کہانیاں اس طرح کی پڑھ رہے ہیں. اور یہ وہ کہانیاں ہیں کہ جن میں بعض کے اندر تو اہل بیت اطہار کی ایک طرح سے گستاخی ہے, ان کی شان کے اندر جو ہے وہ کمی کی گئی ہے, جو ان کی شان کے لائق کی باتیں نہیں ہیں, ایسی باتیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں. تو یہ ساری من گھڑت چیزیں ہیں, ان کو پڑھنا بالکل غلط ہے. آپ اہل بیت اطہار کے لیے خوب صدقہ و خیرات کیجئے, بلکہ بہتر یہ ہے کہ آپ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو راضی کرنے کے لیے اس دن سادات کرام کی بارگاہ میں ہدایہ پیش کریں, ان کی خدمت کریں اس دن, تاکہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی رضا ہمیں حاصل ہو, اور ان کی رضا ان کے والد گرامی سید کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا کا ذریعہ بنے گی, ان کی رضا حاصل ہوگی, ان کی رضا کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل ہوگی. تو اصل تو یہ ہے کہ آپ یہ کام کریں کہ جس سے سادات کرام کو فائدہ پہنچے. جب سادات کرام کو فائدہ پہنچے گا, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت اطہار یعنی حضور علیہ السلام کی شہزادی یہ خوش ہوں گی. تو ہمیں یہ کام کرنے چاہیے, یہ فضول کام کی جن سے روکنے کے لیے اہل بیت اطہار نے اپنی زندگیاں گزاری ہیں, ان کاموں کے اندر لوگوں نے اپنے آپ کو ڈال لیا ہے. امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ ان سے بہتر ہے کہ آپ سورہ یاسین پڑھ لیں, سورہ یاسین پڑھ کے آپ جو ہے وہ اہل بیت اطہار کو ایصال ثواب کر دیں. یہ فائدہ مند چیز ہے. ایسی چیزیں کہ جن کا کوئی تعلق ہی اہل بیت اطہار سے نہیں ہے, ایسی کہانیاں پڑھتے ہیں, اس کی منتیں مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے ثواب ملتا ہے, کوئی اس کے ذریعے ثواب نہیں ملتا. بہت اچھی رہنمائی فرمائی آپ نے. جی مزید ایک کال شامل کرتے ہیں. مفتی صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. یہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے کہ جنگ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دان مبارک شہید ہو گئے تھے, تو آپ نے ان کی محبت میں اپنے دان شہید کر لیے تھے, تو کیا یہ واقعہ حقیقت ہے یا پھر کوئی من گھڑت باتیں ہیں؟ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. جی حضور. سارے لگتا ہے مجھ سے ایسے ہی سوال ہوں گے کہ جس میں مجھے یہ باتیں کرنا پڑیں گی. تو ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے, یہ من گھڑت واقعہ ہے. سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی اس طرح اپنے دانت نہیں توڑے تھے.
مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تصنیفات کے اندر واضح طور پر اس بات کی صراحت کی ہے کہ یہ لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے، ایسا کوئی واقعہ جو ہے وہ پیش نہیں آیا تھا کہ سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دندان مبارک شہید کیے ہوں، اور نہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ بالکل، اور حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر التابعین ہیں، اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے ان سے ملاقات بھی کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم تھا اس لیے ان سے دعا بھی کروائی، اور وہ صحابی نہیں تھے، وہ تابعی تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیوز و برکات ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ جی کال شامل کیجیے۔ جی مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ میرا کام ہے مووی میکنگ کا اور ویڈیو ایڈیٹنگ کا، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ مووی میکنگ اور یہ ویڈیو ایڈیٹنگ کیا اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ جی حضرت، ویڈیو میکنگ بنانا اور ایڈیٹنگ وغیرہ کرنا، اور آج کل نوجوانوں کے اندر یہ معاملہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ مطلب آپ یہ تو خیر بعض اوقات اچھی بھی چیزیں، اب جیسے میرے بچے ہیں، اب وہ اپنے سلسلے وہ کچھ بھی ایسا مدنی پھول وہ کر لیتے ہیں، مگر ایڈیٹنگ میں اتنے یعنی وہ آگے نکل گئے ہیں کہ مطلب حیرت ہوتی ہے اس پر، تو اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں آپ یہ مووی کا جو کام کرتے ہیں تو مووی ویسے تو جائز ہے کہ مووی جیسے مدنی چینل چل رہا ہے یہ بھی مووی کے ذریعے ہی چل رہا ہے، تو یہ تصویر کے حکم میں نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جو مووی بنا رہا ہے وہ کس چیز کی مووی بنا رہا ہے۔ صحیح، عمومی طور پر ہمارے یہاں جو اس طرح کے مووی میکر ہوتے ہیں جو مووی بناتے ہیں تو یہ دعوتوں میں جا کے بناتے ہیں، شادیوں میں جا کے بناتے ہیں، اور وہاں پر یہ جس طرح بناتے ہیں تو وہ مخفی نہیں ہے کہ عورتوں میں بھی جا رہے ہوتے ہیں، عورتوں کی مووی بھی بنا رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کی کوئی مووی بناتا ہے بے پردگی والے جو ہے وہ ہاں یعنی بے پردگی والے جو مناظر ہوتے ہیں ان کی وہ مووی بنا رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ مووی جائز نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایڈیٹنگ کے لیے آپ کے پاس اگر یہ چیزیں آتی ہیں اور اس میں آپ کو نامحرم عورتوں کو دیکھنا پڑتا ہے یا ایسے مناظر دیکھنا پڑتے ہیں کہ جن کے دیکھنے کی شرعاً آپ کو اجازت ہی نہیں ہے، تو اس کی ایڈیٹنگ بھی درست نہیں ہوگی۔ اچھا، ایڈیٹنگ میں اس طرح جب یہ موویز عموماً بنتی ہیں تو اس میں ایڈیٹنگ کے طور پہ گانے بھی ڈال دیے جاتے ہیں؟ ظاہر ہے یہ تو اور گناہ پر گناہ ہو جائے گا نا، تو لیکن اب دیکھا یہ جائے گا کہ وہ کام کس طرح کا کر رہے ہیں۔ اب جیسے مدنی چینل والے مووی بنا رہے ہیں، اس کے بعد جائز مووی بنا رہے ہیں، تو علماء اہل سنت کے جو بیانات ہیں ان کی کوئی مووی بناتا ہے، نہ تو کی کوئی ایسی مووی بناتا ہے کہ جس میں کوئی شرع کی خلاف ورزی نہیں ہے، تو اس کو بنانا بھی جائز، اور اس کے اوپر جو اجرت ملے گی وہ بھی جائز ہو جائے گی، اور جو ناجائز کام کریں گے وہ بنانا بھی گناہ ہوگا اور اس کی اجرت بھی ناجائز ہوگی۔ اور یہ بھی جو ہمارے سلسلے ہوتے ہیں یہ بھی ایڈٹ ہوتے ہیں، تو یہ چونکہ دینی تعلیم پر مبنی ہے لہٰذا اس کی ایڈیٹنگ بھی درست قرار پائی۔ جی ایک اور سوال دے دیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ SMS کے سوالات لیتے ہیں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آسمان پر اٹھا لیے گئے، تو عیسیٰ علیہ السلام کون سے آسمان پر ہے؟ پہلے آسمان پر ہے یا دوسرے آسمان پر، یا پھر ہے کہاں؟ ارشاد فرما دیجئے۔ جی حضور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون سے آسمان پر؟ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہیں۔ صحیح، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کی رات ان سے ملاقات بھی چوتھے آسمان ہی پر ہوئی تھی، تو آپ چوتھے آسمان پر تشریف فرمائیں۔ ماشاءاللہ۔ اب آئیے کچھ سوالات SMS کے ذریعے ہم وہ لیتے ہیں۔ حضرت یہ کچھ سوالات کا سلسلہ یہ ہے کہ کیا بیمہ پالیسی جائز ہے؟ بیمہ پالیسی جائز نہیں، چاہے جنرل انشورنس ہو یا جو ہے وہ لائف انشورنس ہو، صحیح، یا کسی اور طرح کی انشورنس ہو، شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ فرض نماز کے آخری 2 رکعتوں میں سورت ملانے کا کیا حکم ہے؟ اگر تو تنہا پڑھ رہے ہیں، اکیلے پڑھ رہے ہیں، کسی وجہ سے جماعت نکل گئی یا جماعت واجب ہی نہیں ہے، تو اس صورت میں تنہا پڑھنے والے کے لیے بہتر ہے کہ وہ فرض کی آخری 2 رکعتوں میں بھی سورت ملائے گا تو انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ البتہ مقتدی ہے تو مقتدی کو تو ویسے ہی امام کے پیچھے خاموش رہنا ہے، اس کو تو قراءت کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، اور امام صاحب ہیں تو امام صاحب کے لیے مناسب نہیں کہ وہ تیسری چوتھی رکعت کے اندر سورت ملائیں، اور اگر مقتدیوں کے اوپر گراں گزرتا ہے، بھاری گزرتا ہے کہ دیر ہو جاتی ہے، تو پھر اس صورت میں تو ان کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ سورت ملائیں۔ تو اکیلے پڑھ رہے ہیں تو بہرحال سورت ملانا اچھا ہے، اچھی بات ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت فرض کی اس میں بھی سورت ملائیں۔ ٹھیک، اچھا یہاں یہ سوال ہے کہ سنت موقدہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں؟ جو سنت فجر ہیں تو سنت فجر کا حکم تو یہی ہے کہ اس کو کھڑے ہو کے پڑھیں۔ اسی طرح تراویح بھی سنت موقدہ ہے، اور اس کے بارے میں مشائخ کا اختلاف ہے، اگرچہ کہ صحیح قول کے مطابق بیٹھ کے ہو جاتی ہے،
لیکن بہرحال سنت موقدہ کو کھڑے ہو کر ہی پڑھنا چاہیے. فجر کی جو سنتیں وہ تو کھڑے ہو کر ہی پڑھنا پڑیں گی. سنت غیر موقدہ کو بھی، بلکہ جو نوافل ہیں ان کو بھی کھڑے ہو کر ہی پڑھنا چاہیے بلا عذر شرعی. یہ بیٹھ کے نہ پڑھیں تو ہی اچھا ہے، کھڑے ہو کے پڑھیں گے تو ثواب زیادہ ملے گا. ہاں جو معذور ہے تو اس کے لیے تو جو عذر کی کیفیت ہے اس کے مطابق فرض تک میں تخفیف ہو جاتی ہے. ٹھیک. اچھا حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ پرائز بانڈ کے رکھنا جائز ہے یا ناجائز، پلیز بتا دیں. دیکھیں پرائز بانڈ جو ہمارے ملک پاکستان میں ہیں وہ تقریباً سارے ہی جائز ہیں کہ ان پرائز بانڈ کی باقاعدہ خرید و فروخت ہوتی ہے اور اس کے اوپر انعامات ملتے ہیں، قرعہ اندازی کے ذریعے انعام ملتا ہے اس میں. سوائے کچھ عرصہ قبل جو ہے وہ حکومت نے ایک 40,000 کا پریمیم بانڈ نکالا تھا، جس کے اوپر وہ 3 مہینے کے بعد جو ہے وہ رقم دے رہے تھے یا 6 مہینے کے بعد رقم دے رہے تھے. یہ ناجائز صورت تھی، یہ جائز نہیں ہے. باقی اس کے علاوہ جو پرائز بانڈ ہے وہ جائز ہے، اس کا لینا بھی جائز، اس پہ نکلنے والا انعام بھی حلال ہے. بنت الطاف لاہور، اگر کوئی منت مانے کہ میری بیماری دور ہو جائے تو میں داتا صاحب کے مزار پر جھاڑو رکھوں گی، تو ایسی چیزوں کی منت ماننا کیسا ہے؟ مناسب نہیں ہے ایسا. اب جھاڑو وہاں پہ حاجت ہی نہیں ہے اس طرح کی، تو ایسی منت مانے نا کہ جس سے آپ کو یا لوگوں کو فائدہ پہنچے. ٹھیک ہے. اگر منت اس طرح کی مانی ہے تو اب اگر وہاں پہ حاجت ہے تو دے دیں، ورنہ اس کی جگہ رقم بھی صدقہ کر سکتی ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. مفتی صاحب سے سوال ہے کہ وضو سے پہلے استنجا ضروری ہے؟ اگر تو حاجت ہے استنجا کی، کیونکہ ہمارے استنجا قضاء حاجت کو عام طور پہ بولا جاتا ہے، تو اس صورت میں تو اس حاجت کو پورا کرنے کے بعد ہی پھر وضو کریں. ورنہ بہرحال اگر استنجا کی حاجت نہیں ہے اور کوئی نجاست وغیرہ نہیں لگی ہوئی تو پھر استنجا کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ وضو بھی کر سکتے ہیں. اچھا حضور، عمرہ دوبارہ کھل گیا ہے، اب وہ اس میں بڑا مسئلہ ہے کہ وہ عورتیں جو ہے نا وہ عمرے پہ جا رہی ہیں، اور اس کے اندر معاملہ یہ کہ وہ بس وہ جو کاروان والے بھی من ہوتے ہیں تو وہ کس کو کسی کا محرم بنا کے اور وہ بھیج دیتے ہیں، تو عورت کا اس طرح عمرے پہ جانا کیسا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ کسی عورت کے لیے حلال نہیں کہ وہ 3 دن کی راہ کا سفر اختیار کرے. 3 دن یعنی 92 کلومیٹر. اور ایک روایت کے اندر 1 دن کا تذکرہ ہے، اور ایک روایت میں بغیر کسی جو ہے وہ دن کا تذکرہ کی ارشاد فرمایا ہے. 1 دن کا بھی تذکرہ موجود ہے. 1 دن کا مطلب ہے کہ تقریباً 30 کلومیٹر سمجھے کہ اگر اپنے یہاں سے اتنا سفر اختیار کر رہی ہے تو ارشاد فرمایا کہ کسی عورت کے لیے حلال نہیں کہ وہ یہ سفر اختیار کرے، اور بغیر اس کے سفر اختیار کرے کہ اس کے ساتھ کوئی محرم ہو یا اس کا شوہر ہو. اس کے بغیر سفر کرنے کی اسے اجازت ہی نہیں ہے. تو مکہ مدینہ کا سفر ہو یا کوئی اور جگہ کا سفر ہو، عورت کے لیے شرعی سفر کے لیے محرم شرط ہے. بغیر محرم کے یا بغیر شوہر کے سفر کرے گی تو پھر اس صورت میں وہ گناہگار ہوگی. تو اب سوچ لے، مکہ مدینہ تفریح کے لیے جانا ہے، اپنے دل کی جو ہے وہ ایک خواہش کو پورا کرنے کے لیے جانا ہے، یا اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے جانا ہے. اگر اللہ عز و جل اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا مقصود ہے تو پھر تو شریعت کے احکام پر ہی عمل کرنا ہوگا. ورنہ ظاہر ہے کہ ایسے عمرے سے آپ کو ثواب تو ملے گا نہیں، قدم قدم کے اوپر گناہ آپ کے جو ہے وہ نامہ عمل میں لکھے جاتے رہیں گے. تو اور دوسرے ظاہر سی بات ہے کہ کاروان والے جو اس طرح کے کرنے والے سارے نہیں ہوتے، لیکن جو ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کو ڈرنا چاہیے کہ کس بے خوفی کے ساتھ اور بے باکی کے ساتھ. اول تو پہلی بات تو یہ کہ غیر محرم کے ساتھ، یعنی یہاں پر یہ دیکھیں کہ ایک تو شرعی حکم کی خلاف ورزی، کیونکہ یہ تقریباً حنفی ہوتے ہیں، پاکستان ہندوستان کے اندر ہوں گے وہ تقریباً حنفی ہوتے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ جب وہ شریعت مطہرہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ایک تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی، دوسری بات یہاں پر دھوکہ دہی، جھوٹ الگ بولا، دھوکہ الگ دیا، یعنی گناہ پر گناہ کر کے وہ اس طرح کا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ بڑا سخت ہے. اگر پکڑ میں آ گئے تو پھر بڑا آپ کے لیے جو ہے وہ مسئلہ ہوگا. تو آپ اللہ سے ڈریں، ہرگز اس طرح کا کام نہ کیا کریں. اچھا، یہ حج سے متعلق ایک سوال ہے. میں تو لکھا ہے حج کے اندر، مگر اب چونکہ عمرہ بھی اس میں شامل ہے تو کسی نے حج میں یا عمرے میں خوشبو والا صابن استعمال کر لیا تو کیا کرے؟ دیکھیں جو صابن ہوتا ہے خوشبو والا، عمومی طور پر ہمارے یہ پکے ہوئے صابن ہوتے ہیں، ان کے اندر جو خوشبو ہوتی ہے وہ پکی ہوئی ہوتی ہے. تو بہتر تو نہیں ہے اس کا استعمال کرنا، لیکن اگر کوئی استعمال کرتا ہے اور میل اتارنے کے لیے نہیں کرتا، بو آئی ہوئی ہے بو کو دور کرنے کے لیے کرتا ہے، یا ویسے اس نے استعمال کر لیا میل اتارنے کے لیے نہیں کر رہا تو احرام کی حالت کے اندر،
تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، دم وغیرہ اس کے اوپر بہرحال لازم نہیں آئے گا. میل چھڑانے کی نیت نہ کرے اور اس کی کوشش بھی نہ کرے کہ یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ کام ہے. ٹھیک ہے، مزید کالز سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی ماشاءاللہ فضل بھائی، آپ کو مفتی صاحب کے ساتھ مدنی چینل پر دیکھ کر بہت خوشی ہوئی. اللہ اس پروگرام کو کامیاب کرے. میرا سوال زکوٰۃ سے متعلق ہے. کیا ہم اس شخص کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں جو ہمارے یہاں کام کرتا ہو، یعنی کہ اجرت کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے؟ مثال کے طور پہ گھر میں صفائی والے ہوتے ہیں، گاڑی کی صفائی والے ہوتے ہیں، یا کوئی ہمارے ہاں گاڑی ڈرائیو کرنے والا ڈرائیونگ کا ہو، اجرت جو سیلری اجرت دی جاتی ہے اس کے ساتھ اضافی طور پہ زکوٰۃ دینا صحیح ہے؟ جزاک اللہ، بہت شکریہ. مجھے کافی عرصے بعد فیض حاصل کرنے کا موقع ملا ہے. جی حضور کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے اور آپ بطور اجرت اس کو زکوٰۃ نہیں دے رہے، اجرت جیسے انہوں نے وضاحت کی کہ اس کی جو تنخواہ ہے وہ تو آپ الگ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ اسے زکوٰۃ کی رقم دے رہے ہیں، تو اسے یہ دیکھا جائے گا کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں. صحیح ہے. اگر تو وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے کہ اسے زکوٰۃ لگتی ہے، یعنی شرعی فقیر ہے وہ، تو پھر اس صورت میں اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اچھا ہے کہ آپ کے جب وہ قریب ہے تو جتنا قریب ہے اس کی مدد کرنا آپ کے لیے اچھا رہے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا جواب. مزید کالز دیجیے. آپ سے سوال ہے کہ اگر کسی کا وائی فائی کا پاسورڈ معلوم ہو جائے پھر بھی اگر اس کی اجازت کی وائی فائی استعمال کرنا کیا یہ جائز ہے؟ اور جس کو معلوم ہو کہ یہ شخص ایسا کر رہا ہے اس کے لیے کیا حکم؟ کیا وہ مالک کو جا کر اطلاع دے؟ یہ سوال ہو گیا آئی ٹی سے ریلیٹڈ. اب یہ تو آج کل تو یہ بڑا عام معاملہ ہے. یہ دیکھیں، خود سوچ لینا کہ اس طرح کرنا کیسا ہے. یعنی یہ کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے کہ آپ اگر کسی کا پاسورڈ آپ کو معلوم ہو گیا اور آپ اس کا وائی فائی یوز کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ چوری ہے. اور آپ جو ہے وہ ناجائز و حرام کام کر رہے ہیں کہ کسی کی چیز اس کے بغیر اس کی اجازت کے استعمال کر رہے ہیں. حدیث پاک میں تو یہ ارشاد فرمایا کہ کسی مومن کے لیے حلال نہیں کہ وہ دوسرے کی رسی بھی اس کی رضا کے بغیر لے لے. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو نیٹ ورک ہوتا ہے اس کے لیے پے کرنا پڑتا ہے، پیسے دیتا ہے وہ بندہ. وہ اس لیے تھوڑی لیتا ہے کہ کوئی دوسرا اس میں سے یوز کرے گا. تو اس لیے ہرگز کسی کو اس بات کی اجازت نہیں کہ مالک کی اجازت کے بغیر وہ کسی کا جو ہے وہ نیٹ ورک، اس کا جو وائی فائی ہے وہ یوز کرے، اس کا نیٹ یوز کرے. بالکل جائز نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ جس کو پتہ ہے تو اسے اگر کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا کہ وہ بتائے گا تو اس کے اپنی ذات پہ کوئی حرف نہیں آئے گا، تو بالکل اس کو چاہیے کہ جا کے بتائے، بلکہ بتانا ضروری ہوگا تاکہ ایک مسلمان کی خیر خواہی ہو سکے. اسے یوں بھی بتا سکتا ہے کہ بھائی میں ایسے بندوں کو جانتا ہوں کہ جو آپ کا وائی فائی یوز کر رہے ہیں، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اس کے پاسورڈ کو چینج کر دیں تاکہ آپ کا وائی فائی دوسرا کو یوز نہ کر سکے. ٹھیک ہے، اچھی بات. مگر عموماً ایئرپورٹس پر اور مثال کے طور پہ ہوٹلز میں جاتے ہیں تو ان کا جو ریلیٹڈ وائی فائی ہوتا ہے وہ اسی کے لیے ہوتا ہے کہ لوگ وہاں پر جو آئیں اسے یوز کریں. ریسٹورینٹس کے اندر ہوتا ہے، اس میں تو چونکہ ان کی طرف سے اجازت ہوتی ہے. جی ہاں، جس کو اجازت ہوتی ہے وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ٹھیک. جی مزید کال شامل کیجیے. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، سنتیں رہ جائے فجر کی اور ظہر کی تو کس طریقے سے ادا کرنی ہے؟ تو میرا یہ سوال ہے، اگر فجر کی اور ظہر کی جماعت بھی نکل جائے تو جو اس کی سنت قبلیہ ہوتی ہے وہ کب اور کیسے ادا کرنی ہوگی اگر جماعت نکل جائے؟ جی حضور. فجر کی جماعت اگر نکل گئی اور اتنا وقت باقی ہے کہ سنتیں اور فرض دونوں پڑھی جا سکتے ہیں، تو پھر اس صورت میں تو سنتیں اور فرض دونوں ادا کریں گے. اسی کا حکم ہے کہ پہلے سنتیں پڑھیں پھر فرض پڑھیں. اور اگر اتنا وقت نہیں ہے کہ سنتیں اور فرض دونوں پڑھ سکیں تو فرض پڑھیں گے. اور بہتر پھر طریقہ کار یہ ہے کہ جب سورج طلوع ہو جائے تو اس کے 20 منٹ کے بعد ان دو سنتوں کو ادا کر لیں گے. اچھا ہے. ذہبہ کبریٰ جس کو ہمارے یہاں زوال کا وقت کہا جاتا ہے، اس سے پہلے ان سنتوں کو ادا کر لیں. اور جس کی ظہر کی جماعت نکل گئی تو اس کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ جب وقت موجود ہے تو پہلے 4 سنتیں ادا کرے، پھر اس کے بعد 4 فرض ادا کرے. اور اگر اتنا وقت ہی نہیں ہے، بالکل آخر میں جا کے اس کو وقت ملا ہے کہ صرف فرض پڑھ سکتا ہے، تو پھر حکم یہ ہوگا کہ فرض پڑھ لے. اور ان جو سنتوں کا اگر ظہر کے اندر وقت اس کو ٹائم نہیں مل پایا پڑھنے کا تو ان کی کوئی بعد میں پڑھنے کا کوئی حکم نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس دن زوال کا جیسے وقت ہوا تو اب وہ
اس کے بعد ظہر کا وقت شروع، ہاں یعنی ظہر کا وقت ختم ہو گیا، عصر کا وقت شروع ہو گیا، تو اب وہ ظہر کی جو سنتیں رہ گئی تھیں ان کو نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے. کامران بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں کہ اگر والدہ اپنے سوتیلے بیٹے سے تو تعلق رکھے کہ وہ اسے مانا خرچ بھی فراہم کر رہے ہیں، لیکن ان کی زوجہ سے وہ تعلق نہ رکھے تو ان کی بیگم سے بات کرنا بھی پسند نہ کرے، تو اس صورت میں بیٹے کے لیے کیا حکم ہے؟ اپنی سوتیلی والدہ سے رشتہ قائم رکھنے کا کائنڈلی رہنمائی فرما دیں. بالکل رکھنا چاہیے، سوتیلی والدہ سے بھی رابطہ رکھے وہ، اور دونوں کے درمیان محبتیں پیدا کرنے کی کوشش کرے، جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کرے اور دونوں کو سمجھائے پیار و محبت کے ساتھ. واقعی ایسا ہی ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے نا وہ اگر دونوں طرف سے کوئی اچھی بات کی جاتی ہے تو لوگ ماننے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، اور یہ الگ بات ہے کہ وہ اس کے خلاف بھی باتیں کرے، اس کے خلاف بھی باتیں. اصل مرد کا کردار ہوتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ بردباری کا مظاہرہ کرے اور سمجھداری کا مظاہرہ کرے، اور دونوں کو ان کی نفسیات کے مطابق ڈیل کرے. یعنی ایسا نہ ہو کہ ایک کی تعریف وہ اس انداز میں کرے کہ دوسرا جو ہے وہ بھڑک جائے. تو اصلاح اس انداز میں کرے کہ سمجھداری ہو اس کی، دونوں کو جو ہے وہ اس طریقے سے تعلقات ان کے بنے. حتیٰ کہ یہاں تو شریعت نے توریہ کرنے کی بھی اجازت دی کہ اس کی طرف سے اس کو سلام کہہ دے کہ وہ آپ کی یوں تعریف کر رہی تھی، جھوٹ بولنے کی بھی اجازت دی گئی ہے. ٹھیک. اچھا، محمد علی فرام کراچی، شادی پر گھر پہ لائٹ لگانا جائز ہے یا نہیں؟ بالکل، اگر جائز طریقے سے لگاتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی آپ اپنی بجلی سے لگاتے ہیں، کنڈا نہیں لیتے اور پڑوسیوں کو تنگ نہیں کرتے اس حوالے سے، کیونکہ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ اس طرح لگاتے ہیں کہ جس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے. تو اگر کوئی غیر شرعی کام نہیں کرتے اس میں تو بالکل لگانا جائز ہے. صحیح. اسی طرح ابھی ربیع نور شریف کا مہینہ آنے والا ہے، عاشقان رسول چراغاں کریں گے، تو ان کے لیے کیا فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جائز تدابیر اختیار کی جائے؟ بالکل، اس پر تو امیر علیہ سنت کے مدنی پھول ہیں مکمل، جو ربیع نور شریف کی خوشیاں منانے کے حوالے سے دیے گئے ہیں کہ جو لائٹنگ کرنی ہے، جھنڈے لگانے ہیں، وہ کس طرح لگانے ہیں کہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے. روڈوں کو کھود کر جو ہے اس میں ڈنڈے گاڑ کے جو جھنڈے لگاتے ہیں، اس کی بھی امیر علیہ سنت نے ممانعت فرمائی کہ اس طریقے سے جھنڈے نہ لگائیں. اسی طرح جو لائٹیں وغیرہ لگانی ہیں تو ہرگز اس میں یہ نہ ہو کہ آپ کنڈے کی جو ہے وہ بجلی استعمال کر رہے ہوں، کہ ناجائز کام ہوگا. لگانی ہے آپ باقاعدہ جو کہ الیکٹرک جو ہے، اس کے علاوہ جو دیگر مقامات پہ دیگر کمپنیاں ہیں ان سے آپ رابطہ کریں اور جائز طریقے سے آپ بجلی کو استعمال کریں. جو علاقوں کے اندر کرتے ہیں سجاوٹ وغیرہ، تو اس طریقے سے آپ خوشیاں منائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فائدہ پہنچے گا. لوگوں کو کسی طرح کی تکلیف نہ دیں، لوگوں کے اوپر کسی طرح کا بوجھ نہ ڈالیں. چندہ لینے کے لیے بعض لوگ جاتے ہیں تو اس کے اندر بھی بعض اوقات جو ہے وہ اس طرح کی سختی کرتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر سامنے والا مجبور ہو کر دیتا ہے. اس طرح ہرگز نہیں ہونا چاہیے. باقی کہ امیر علیہ سنت کے جو مدنی پھول ہیں ان کا مطالعہ فرمائیں. ماشاءاللہ. اور میں آپ کو عرض کروں کہ امیر علیہ سنت اس معاملے میں اتنے حساس ہیں کہ پچھلے سال کی بات ہے، 13 ربیع نور شریف کی رات کو وہ ہماری ایک چراغاں کی مجلس بنی ہوئی تھی، کیونکہ یہاں پہ فیضان مدینہ میں چراغاں ہوتا ہے، اس کا بھی بل بھرا جاتا ہے، اور روڈز پہ ہمارے ایک مجلس چراغاں کرتی ہے، اس کا بھی باقاعدہ بل بھرا جاتا ہے. اب اس میں کوئی ایک آدھ بٹن آن رہ گیا ہوگا یا کوئی معاملہ ہوا ہوگا، یا بعض اوقات کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ بچے کھول کر چلے جاتے ہیں. ایک بار امیر علیہ سنت نے اپنے گھر سے ایک لائٹ کو صبح 8 بجے روشن دیکھ لیا. اب میں تو ان کی تعریف کرنے گیا تو وہ تو آ گئے ہم اس کے اندر کہ بھائی یہ بتائیں کہ یہ جو کھلا رہ گیا ہے اس کا کیا. خیر پھر امیر علیہ سنت سے ہم نے عرض کی کہ اب آپ ارشاد فرمائیں کہ اس کا کیا حل کریں. چنانچہ انہوں نے کہا کہ جو اس کا آتھورائزڈ پرسن ہو اس کے پاس جائیے، وہ بھی اتھارٹی رکھتا ہو اس بات کی کہ وہ اس مسئلے کو حل کر سکے. چنانچہ ہم گئے ان کے پاس، اور مزید وہ سارا انہوں نے اس کو کیا کہ بھائی کوئی لائٹ کھلی رہ گئی ہو، کوئی معاملہ ہو گیا، اور 35-37 ہزار روپے کا ایکسٹرا بل جو سمجھے کہ یہ بنا، اور اس کی ہم نے پیمنٹ کا سلسلہ یہ کیا. تو یعنی امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ اتنے محتاط ہیں اس معاملے کے حوالے سے بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی یہ جو احتیاطیں ہیں اس کا حصہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور شریعت کے مطابق اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. کچھ منٹ رہ گئے، 1-2 سوالات شامل کر لیتے ہیں. جی، میرا سوال یہ ہے کہ اصل ایمان کیا چیز ہے؟ اصل ایمان کیا چیز ہے؟ اصل ایمان تو دیکھیں لغت کے اعتبار سے تو ایمان تصدیق کو بولتے ہیں، یعنی دل سے کسی چیز کو سچا ماننے کو کہتے ہیں. صحیح. اور ایمان کا جو شریعت کے اندر معنی ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی طرف سے لے کر آئے
اس میں حضور علیہ السلام کو سچا ماننا یہ ایمان کہلاتا ہے. جو کچھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے پاس سے لے کر آئے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا، ان کو سچا ماننا، یہ ایمان کہلاتا ہے. ضروریات دین کو تسلیم کرنا، جو دین کی ضروری باتیں ہیں ان کو تسلیم کرنے کا نام ایمان ہے. ہاں اس میں اقرار ہوتا ہے کہ دل سے سچا مانا اور زبان سے اقرار کرنا. تو یہ جو زبان سے اقرار کرنا ہے اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. یہ بھی ایمان کا ایک طرح سے حصہ یوں بنتا ہے کہ ایک شخص ہے کہ جو اسلام لے کر آیا، دل سے اس نے تمام چیزوں کو تسلیم کر لیا، اس نے کلمہ بھی پڑھ لیا، لیکن لوگوں کے سامنے اس نے اقرار نہیں کیا. اب اگر اس سے اقرار کروایا گیا، اس سے پوچھا گیا کہ تم مسلمان ہو، تو وہ اگر کہتا ہے کہ ہاں میں مسلمان ہوں تو پھر بات ہی ختم ہو گئی. اور اگر اس سے اقرار کرنے کا موقع ہی نہ ملا کہ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم مومن ہو یا نہیں ہو، لوگوں نے ہمیشہ اس کو غیر مسلم دیکھا تھا، تو اس صورت میں عند اللہ تو وہ مومن قرار پائے گا، اللہ کے نزدیک مومن ہے، لیکن لوگوں کے سامنے جو ہے وہ اس کے اوپر غیر مسلم ہی کے احکام جاری ہوں گے، کیونکہ ہمارے سامنے اس نے ایمان کا اقرار نہیں کیا. اور اگر اس سے اقرار کروایا گیا کہ بھئی تم مومن ہو، تم مسلمان ہو، اور وہ آگے سے انکار کر دیتا ہے، تو پھر اس صورت میں وہ کافر قرار پائے گا، اس کو ہم مومن نہیں کہہ سکتے. تو بہرحال اصل چیز جو ہے وہ دل سے تصدیق کرنا ہے، اور اقرار بھی جو ہے دنیا کے احکام جاری ہونے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے. جیسے ہم ایمان مجمل میں کہتے ہیں کہ اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. جی سوال دیجئے، آخری سوال. میرا سوال یہ ہے کہ جو عورت پریگننٹ ہو اس کو اگر 3 طلاق کوئی دے دے، کیا وہ طلاق ہو جائے گی؟ اگر ہو جائے گی تو اس کی عدت کب تک ہے؟ اس کا جواب عنایت فرما دیے، جزاک اللہ خیر. جی حضور. دیکھیں قطع نظر اس کے کہ کس طریقے سے طلاق دی ہے، کن الفاظ کے ساتھ طلاق دی ہے، اور 3 طلاقیں دینا یہ گناہ ہے. لیکن جب 3 طلاقیں دی جائیں تو 3 طلاقیں ہی واقع ہوتی ہیں، 3 طلاقیں ہی پڑتی ہیں. یہ مسئلہ بھی ذہن نشین رہے، 3 ایک نہیں ہوتی کبھی بھی، 3 ہی ہوتی ہیں. تو اگر 3 طلاقیں دی گئی ہیں تو 3 ہی پڑیں گی. اور حالت حمل کے اندر، پریگننسی کی حالت میں جو طلاق دی گئی ہے وہ بھی واقع ہوتی ہے، یعنی وہ بھی پڑ جائیں گی، چاہے 1 دی ہو، چاہے 2 دی ہو، چاہے 3 دی ہو، وہ تینوں طلاقیں واقع ہوں گی. تو حمل کی حالت میں طلاق دینا بھی گناہ ہے، 3 طلاقیں بھی ایک ساتھ دینا گناہ ہے، لیکن جو دی گئی ہیں وہ ہو جائیں گی، لہذا 3 طلاقیں بھی پڑ جائیں گی ایک ساتھ، اور حمل کی حالت میں بھی، پریگننسی کی حالت میں بھی طلاق ہو جائے گی. تو اس سے توبہ کرنا ضروری ہے. اور جو عورت کی عدت ہے وہ بچے کی پیدائش تک ہے، کہ بچہ جب پیدا ہوگا تو اس وقت اس کی عدت ختم ہوگی. اب وہ چاہے 1 دن بعد پیدا ہو جائے، چاہے وہ پورے 9 مہینے کے بعد پیدا ہو، جب بھی بچے کی ولادت ہوگی اس وقت اس عورت کی عدت ختم ہوگی، اس سے پہلے عدت ختم نہیں ہو سکتی. محترم عاشقان رسول اور مدری چینل کے ناظرین، سلسلہ آپ نے ملاحظہ کیا دارالفتاء اہل سنت. اس کے اندر خصوصیت کے ساتھ ایک بات کا خیال رکھیں، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے کچھ عرصہ قبل ائمہ کرام کی جو خطبہ ہیں، جمعہ پڑھاتے ہیں، ان کی تربیت فرمائی، اور انہیں بھی یہاں تک سمجھایا کہ وراثت اور اس کے ساتھ ساتھ طلاق کے معاملات کا لوگوں کا رخ جو ہے وہ دارالفتاء کی طرف کریں، اور خود ان کے جوابات یہ نہ دیں. لہٰذا آپ کسی ایسے سے پوچھ لیں گے جس کو مسئلہ نہیں پتا ہوگا، وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط بتا دے اور زندگی پوری گناہ کے اندر گزرے. لہٰذا جب بھی کوئی طلاق کا معاملہ ہے، وراثت کا معاملہ، یعنی یہ 2 چیپٹرز تو خصوصی طور پر یہ ہیں کہ اس کے اندر فوراً جو ہے وہ دارالفتاء کا رخ کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علم دین کی سچی تڑپ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کے